امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین نہیں تھی وہ آپ کے بعد بھی دین نہیں ہو سکتی۔ چیز قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے اس کو اپنایا جائے، اور جو چیز وہاں سے ہمیں نہیں ملتی وہاں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ وہ یقیناً یہ کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح دین ہی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری تڑکا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، آپ کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں، باہر نہ نکلیں، زیادہ میل جو لوگوں سے نہ کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک تھیوری پہنچی ہے آج، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے ابھی۔ اور جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے، جیسا کہ احتیاطی تدابیر بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور جو بھی لوگ ہیں وہ ساری دعاؤں کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے بھی اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ دعائیں ہو رہی ہیں وہاں پہ 2-3 دن سے لوگوں نے جو ہے نا وہ اذانیں دینا بھی شروع کر دی ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اذانیں دینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے علی مرتضیٰ طاہر صاحب موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس چل رہا ہے، اور کرونا وائرس کو حل کرنے کے لیے دعائیں بھی چل رہی ہیں، احتیاطی تدابیر بھی چل رہی ہیں۔ تو لوگوں نے 2-3 دن سے 10-11 بجے جیسے ٹائم ہوتا ہے رات کا، تو لوگ مسجدوں میں یا گھر کی چھتوں پہ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے گا کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھانے کے لیے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی تھی، جہنم سے دور کرنے والی تھی، میں نے وہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب لے جانے والی اور جنت سے دور کرنے والی تھی، میں نے اس سے منع کر دیا ہے۔ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین نہیں تھی وہ آپ کے بعد بھی دین نہیں ہو سکتی۔ آفات، مصائب، پریشانیاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آتی رہیں، جیسے کہ قحط سالی کا آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہے۔ قحط سالی کا دورہ تھا، اور لوگ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو ایسی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس دعا کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک طاعون کی وبا بھی پھیلی تھی، جس وبا میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی وبا میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے، اور ان کی بھی اسی وبا کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسے مواقع پر یہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا طرز عمل ایسے موقع پر نہیں تھا۔ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے رکھی گئی ہے، اور اس کا اگر ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو جب مدینہ کے اندر آ کے مشاورت ہوئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کیا کام کیا جائے، کسی نے کہا کہ جس طرح سے یہودی نرسنگا بجاتے ہیں اس طرح سے کوئی بجا لیا جائے، کوئی کہتے ہیں ناقوس جس طرح سے عیسائیوں کے ہاں رائج ہے وہ استعمال کیا جائے، کسی نے کہا کہ آگ کا الاؤ روشن کر دیا جائے۔ تو اسی طرح سے چیمگوئیاں ہوتی رہیں، گفتگو ہوتی رہی، بہرحال بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ تو رات کے وقت ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں خواب کے اندر ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ تم کیا مشورہ کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم تو یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ لوگ نماز کے لیے جب اکٹھا کرنے کی نوبت آتی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر وہ اذان کے کلمات
اس فرشتے نے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس خواب کے صحابی کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اس نے وہ کلمات سکھائے جو ہم اذان کے کہتے ہیں۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، وہ اذان دے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اذان کے کلمات سنے تو بھاگم بھاگ آئے، کہتے اللہ کے رسول میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ تو یعنی یہ اذان کی ابتدا کی بات ہے، اور اس وقت سے آج تک یہ اذان نماز کے لیے ہی ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے اوپر کچھ روایات ذکر کی جاتی ہیں کہ ایسی آفات کے اوپر اذانیں کہنا مشروع ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جو سنن دارقطنی کی روایت ذکر کی جاتی ہے اس میں عبد الرحمن بن سعد نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اور آگے اس کا بیان کرنے والا جو ہے عبد الرحمن بن سعد سے جو بیان کرتا ہے وہ بھی مجہول ہے۔ بہرحال یہ تو ایک علمی گفتگو ہے کہ اس میں راویوں کے حالات کیسے ہیں۔ اگر ہم فتاوی جات کو دیکھتے ہیں، مولانا رشید گنگوہی صاحب کا فتویٰ اس پہ موجود ہے، اشرف علی تھانوی کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی آفات میں، مصائب میں، ایسی مشکلات میں اذانیں دینا شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور جس چیز کو عبادت سمجھا جائے اور شریعت کے طور پر پیش کیا جائے اور وہ شریعت کے اندر دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ ایسے کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں انہیں آزمائشیں نہ آ جائیں، ان پر فتنے نہ آ جائیں یا عذاب علیم کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اذانیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، پوری دنیا کے اندر ہوتی ہیں اور ہر وقت ہو رہی۔ اذان ایک ایسی چیز ہے کہ جو پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کے درمیان میں۔ اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہہ رہے ہیں، اہل تشیع بھی، اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو یعنی جب 5 وقت میں دنیا کی ہر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ اب کچھ دنوں کے لیے مخصوص کر کے اذانیں دینے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ اصل حل یہ ہے کہ ہم ان اذانوں کو سن کے جو 5 وقت مساجد سے آتی ہیں، ان اذانوں کو سن کے ہم مساجد کا رخ کریں، اللہ کو منائیں۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ سورہ المومنون پڑھیں، آپ سورہ الانعام پڑھیں، تفصیل آپ کو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسے مصائب، ایسی پریشانیاں، ایسی آفات اور ایسی بلائیں جو ہیں، جو مختلف صورتوں میں مختلف مواقع کے اوپر ہم شکار ہوتے رہے ہیں، ڈینگی کا، ایبولا کا، اور اس طرح سے مختلف وائرس پہلے بھی دنیا کے اوپر آ چکے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا حزبہ امر صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا پریشانی کا وقت یا موقع آتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسے میں دعائیں کی جائیں، اللہ سے التجائیں کی جائیں۔ من حیث القوم ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک نئی بدعت کا رستہ کھولنے کی، اس کا دروازہ کھولنے کی۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ اور ناراض ہوتا ہے کہ وہ کام جو میں نے نہیں بتایا، میرے نبی نے نہیں کر کے دکھایا، نہ انہوں نے تعلیم فرمائی ہے، وہ کام اپنی مرضی سے کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں، اور جو حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، بھئی اس سے مراد وہی اذان ہے جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور اس سے الگ سے کوئی اذان مقرر کر لینا، اذان ہوتی ہی نماز کے لیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جب بھی آواز دیں گے تو لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ رات 10 بجے، اور پھر اب یہ بھی انہوں نے سنا ہے، طے کیا لوگوں نے کہ 11 دن تک یہ کام کیا جائے گا۔ تو خدا را میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے اس کو اپنایا جائے، اور جو چیز وہاں سے ہمیں نہیں ملتی وہاں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ یہاں پر ہر بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ثم رآها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین اسلام میں کوئی نیا کام رائج کرتا ہے، اس کی ترویج کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے،
وہ یقیناً یہ کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح دین نہیں پہنچایا، کہ جو اب ہم نے اپنی طرف سے جو طریقہ ایک اختیار کیا ہے وہ درست ہے۔ تو میں بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، ایسا کوئی بھی عمل شریعت سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات 3-4 جو پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر تو ویسے ہی من گھڑتے ہیں، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ 1-2 روایات ایسی ہیں کہ جن کی اسناد انتہائی کمزور ہیں، وہ قابل استدلال نہیں ہیں، قابل حجت نہیں ہے۔ ہاں، ایسے مواقع کے اوپر لوگ اللہ سے دعائیں کریں، مناجات کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ جیسے قوم یونس کے اوپر عذاب آیا تھا، عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر اللہ کو منانے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نجات عطا فرما دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہی چیز دین کے طور پر پیش کرنے کی توفیق دے جو واقعتاً دین کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعات سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ السلام۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا قاری صاحب نے آپ کو اذان کی جو بیسک تھی، جہاں سے اذان شروع ہوئی تھی، وہ طریقہ بھی بتا دیا، ہسٹری بھی بتا دی آپ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی بیماریاں آتی رہیں، وائرس پھیلتے رہے، لیکن اس طرح کی بدعت، اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو خدا را اس طرح کے جو کام ہے جو اس کو نہ کرے، جو دین سے، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ باقی جو آپ کو میں نے بولا تھا کہ اس کے بعد جو ہم آپ کو جو تھیوری ہمارے پاس آئی ہے اس کرونا سے بچنے کے لیے، احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد بتائیں گے آپ کو، تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں اینڈ تک۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے مجھے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بیسیکلی عبد السلام بات کر رہا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں ایم فل زولوجی کا۔ میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے، تو مہربانی سب لوگ، آپ لوگ یہ جو میرا وائس میسیج ہے اسے مکمل سنیے گا تاکہ آپ لوگ اپنی اور اپنی فیملی ممبرس کی جان جو ہے وہ بچا سکیں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو کرونا وائرس ہے نا، میں جسٹ اس کی ٹیمپریچر کے حوالے سے ڈیتھ کے اوپر ہی بات کرنے والا ہوں کہ کرونا وائرس جو ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ یہ 56 to 58 ڈگریز پہ ان ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو ایک متھ بتا دوں جو کہ حقیقت ہے، یہ وائرس 4 دن تک گلے میں نہیں رہتا، کوئی ایسا لاجک ہی نہیں ہے اس کا۔ دوسری متھ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو سمٹمز ہیں وہ 5 دن سے لے کر منیمم 5 دن سے لے کر 14 دن تک شو ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی کبھی سمٹمز جو ہیں 5 دن کے بعد آپ کو ہلکا سا فیور ہو جائے یا ہلکا سا زکام ہو جائے، یا 14 دن تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، 2 ویکس تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ وائرس جو ہے پازیٹیو ہے، آپ کا کرونا وائرس جو ٹیسٹ ہے پازیٹیو ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے اس کے علاج کے حوالے سے، وہ آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگ اس کو صرف فی الحال جو میں نے اس کا میتھڈ اتنی ریسرچ کے بعد صرف ایک ہی ڈسکور کیا ہوا ہے، وہ ہے صرف ہم لوگ اس کو اسٹیم دے کے کل کر سکتے ہیں یا ان ایکٹیو کر سکتے ہیں لنگس کے اندر ہی۔ یہ سیدھا لنگس میں جا کے اٹیک کرتا ہے اور ہمارے لنگس کی تمام ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے نا، اب انسان کو سانس نہیں آ رہا ہوگا، اس کے لنگس کام نہیں کر رہے ہوں گے، تو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے اس کو۔ تو سمپل سی بات یہ ہے، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اس کو کل کرنے کے لیے ہمیں 56 to 58 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر چاہیے۔ وہ ٹیمپریچر کہاں سے لے کے آئیں گے ہم لوگ صرف ایک کام کر سکتے ہیں، پانی کو چولہے پہ رکھیں، اس کو بوائل کرنا اسٹارٹ کریں۔ جب وہ بوائل ہو جائے گا، اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، پانی جو بوائل ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ، جتنا ٹیمپریچر اس پانی بوائل ہوتے ہوئے کا ہوتا ہے اتنا ہی ٹیمپریچر اسٹیم کا بھی ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے۔ 100 ڈگری سیلسیس پہ جو اسٹیم ہوگی، آپ نے جسٹ اس کو انہیل کرنا ہے، کمپلیٹ پورا سانس اندر لے کر جائیں، لنگس کو بھر جائیں، جب لنگس بھر جائیں تو 10 سیکنڈ، منیمم 10 سیکنڈ آپ نے اس ہیٹ کو اپنے لنگس میں ہی رکھنا ہے، سانس روکے رکھنا ہے جب سانس اندر لے کر جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ آپ نے 5 سے 10 منٹ تک ڈیلی کرنا ہے، صبح، دوپہر اور شام، 3 ٹائم یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اس صورت میں موسٹ پروبیبلی 90 to 99% یہ چانس بھی کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ وائرس جو ہے آپ کے لنگز میں ان ایکٹیو ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ وائرس جو ہے ان ایکٹیو ہو جائے گا تو وہاں پڑا رہے گا یا وہ کیا کرے گا۔ تو مزے کی بات آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ہماری باڈی خود کو ریپیئر کرتی ہے، ہمارے امیونٹی والے سیلز ان کو انگلف کر لیں گے، اس وائرس کو کل کر دیں گے وہاں پہ۔ کیونکہ اب آپ لوگ کہو گے تو پہلے کیوں نہیں کل کرتے وہ جو وائرسز ہیں،
ہمارے وائرسز کہہ رہا ہوں، ہمارے امیونٹی سیلز ان وائرسز کو پہلے کیوں نہیں کل کرتے لنگس کے اندر. تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وائرس ہے ہی اس قسم کا RNA وائرس ہے. یہ ہماری باڈی کے امیونٹی سیلز کو سمجھ نہیں آنے دیتا کہ ہماری اصل باڈی کے سیلز جو ہیں وہ وائرس ہیں یا جو وائرس والے سیلز RNA اندر موجود ہیں وہ اصل وائرس ہیں. تو ہمارے امیونٹی والے سیلز کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ ہمارے باڈی کے سیلز کو ہی وائرس سمجھ کے دونوں کو کل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کے لنگس بھی خراب ہو جاتے ہیں سارے، اور وائرس جو ہوتا ہے وہ بھی ویسے کا ویسے گرو اور ایپلیکیٹ کرتا رہتا ہے. تو اس طرح سے انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو آپ لوگ کائنڈلی اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہو شیئر کرو، تاکہ آگے لوگوں کو پتہ چلے اس بات کا، ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کس طرح خود کو سروائیو کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے باقی پریکاشنز آپ لیں، آپ اپنے ہاتھ واش کریں 20 سیکنڈ تک، منیمم 20 سیکنڈ، کیونکہ وہ ڈیزولو بھی نہیں ہوتا صابن کے اندر وائرس جو ہے 20 سیکنڈ سے پہلے. سیکنڈ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ ڈیٹول لے لیں، ڈیٹول پانی میں مکس کر کے ایک اسپرے رکھیں اپنے پاس، ہاتھوں پہ، فیس پہ، اپنی باڈی پہ اسپرے کرتے رہیں اس ڈیٹول کے واٹر کی، تاکہ وہ ایز اے سینیٹائزر کام کرے گا، تمام کے تمام وائرسز جو آپ کی باڈی پہ بھی موجود ہوں گے تو اس کو بھی کل کر دے گا. تو یہ میرے لیے یہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے ایک بات ہے جو کائنڈلی آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی اس کے اوپر عمل کروائیں. اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے آگے لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہو. بہت شکریہ، تھینک یو.